بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بصیرت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، یہ جو سلسلہ ہماری گفتگو کا چل رہا ہے پچھلے 2-3 پروگرام سے، تدوین قرآن مجید کا نزول اور اس کے بعد قرآن مجید کی تدوین اور جمع کا جو مرحلہ مکمل ہوا دور رسالت مآب میں اور اس کے بعد دور خلافت راشدہ میں، کس انداز سے اللہ رب العزت کی مشیت نے یہ کام مرحلہ تکمیل تک پہنچایا اور جو انسانیت کے لیے آخری صحیفہ ہدایت تھا اس کا ہمیں امین بنایا۔ ناظرین کرام، اگر آپ اس پورے مرحلے کو ان کی اس قرآن مجید کے جمع کرنے اور قرآن مجید کی تدوین کی تفصیلات کو دیکھتے ہیں تو جو چیز ایک بڑی نکھر کے سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے جس کو خود قرآن مجید نے بھی بیان کیا، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن مجید کو، اے میرے رسول، آپ پر صرف اتارا ہی نہیں ہے، اس کو جمع کرنا بھی ہمارے ذمے ہے، اور پھر اس کے بعد چونکہ یہ ذکر ہے، کتاب نہیں ہے، صرف یہ ذکر ہے، تو ذکر کے اس منصب کے مطابق اس کا پڑھا جانا، اس کا تسلسل قائم رکھنا بھی ہمارے ذمے ہے۔ اللہ کی ایک مشیت ہے، اللہ کا ایک ارادہ ہے اور اللہ کی ایک شان قدرت ہے جو ہمیں رواں دواں نظر آتی ہے اس پورے کے پورے عمل کے اندر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل بھی بنتی ہے، قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی ایک جہت بھی ہمارے سامنے لے کے آتی ہے، اور ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں، ہم شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ اسی صورت میں، جس صورت میں آپ پہ اترا، آج ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب رضا الدین صدیقی صاحب، ان سے ہم نے رہنمائی لینی ہے، بہت کچھ اپنے شعور کو روشن اور منور کرنے کے لیے اس سے متعلقہ سوالات کے جوابات لینے ہیں، اور ہمارے نوجوان طلباء کے نمائندے بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ان سے سوالات بھی ہم لیں گے۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے سلمان اصغر ہیں، ان کے ساتھ حسن علی ہیں، ان کے ساتھ محمد فخر ہیں، اور آخر میں ہمارے نوجوان طالب علم صدیق شاہ بیٹھے ہیں۔ صدیقی صاحب قبلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کے اندر ہی قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھوا بھی رہے تھے، صحابہ کرام کو یاد بھی کروا رہے تھے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے جمع کرنے کا اور قرآن مجید کی تدوین کا جو ایک پہلا مرحلہ تھا وہ وہیں شروع ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا کار عظیم ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ اہمیت دی۔ ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بھرپور اور فعال زندگی ہے، اور اس کے کتنے گوشے ہیں، مکی زندگی کے کتنے واقعات ہیں، کس طرح آپ نے جد و جہد کی، تبلیغ کی، کس طرح شدائد کا اور مصائب کا سامنا کیا، اور ایک ایک دن جو ہے وہ مصروفیت کا دن ہے، جد و جہد کا دن ہے، اور سنگلاخ مرحلوں سے گزرنے کا دن ہے۔ پھر اس کے ساتھ عبادت ہے، ریاضت ہے، پھر کردار سازی کا ایک ایسا مرحلہ ہے۔ لیکن حیرت ہوتی ہے، وہ زندگی ظاہر ہے کہ ایک معجزاتی زندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت و صیانت میں ہے، سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بھرپور اور فعال کردار کائنات میں ہو بھی کون سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا، جی معراج ہے جی، جس نے انسانیت کی معراج اپنی ہے۔ زندگی کے ایک ایک لمحے کو ثمر آفریں بنایا، وہ صدیوں پہ باری ہے، اور صدیوں پر وہ بھاری ہے۔ بلا جی، شبہ۔ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، اور واقعی وہ ایسا ہے۔ جی، تو بعض ایسی چیزیں ہیں نا جن کا تعلق ذرا علمی مباحث سے ہو جاتا ہے، وہ کچھ ٹیکنیکل سی باتیں ہیں۔ جی، جیسے یہ جمع و تدوین قرآن جو ہے، یہ چونکہ خاص مرحلہ ہے، اہل علم نے اس پہ غور و فکر کیا، عام طور پر عوامی موضوع نہیں ہے، اس لیے اس طرف دھیان کم جاتا ہے۔ جی، ٹھیک ہے۔ لیکن جب انسان دھیان دیتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ تمام تر مصروفیات کے باوجود بھی یہ کام تو پہلی ترجیح میں نظر آتا ہے۔ آپ اصل میں کس طرح وقت اس کے لیے نکالا، لوگ مخصوص کیے، اس پہ دھیان دیا، ایک ایک چیز کی حفاظت و صیانت کا
انتظام کیا جی. ٹھیک ہے. گزشتہ نشستوں میں عرض ہو چکی کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہی الوہی انتظام ہے جی. کہ جو وحی بھی آتی ہے سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں استقرار پذیر ہو جاتی ہے, محفوظ ہو جاتی ہے. اس وحی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیقن میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. اور حضور کا سینہ تو مصدر الہام ہے نا, منبع الہام ہے. اللہ اکبر. اور لیکن جو احکامات الہام ہیں اس میں وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب کے امتیاز میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے. وہی ہم نے عرض کی نا کہ ایک منصب نبوت ہے, منصب نبوت کی جو نزاکت ہے, جو احساس ہے, جو کمال ہے, جو ذمہ داری ہے, ہم اسے سمجھ نہیں سکتے. ہم تو صرف روایتیں بیان کر سکتے ہیں, ادراک بھی نہیں کر سکتے. تو وہی آ رہی ہے, پھر احکامات نازل ہو رہے ہیں, پھر بہت سے احکامات جبریل امین کے ذریعے سے پہنچ رہے ہیں. آپ کے قلب منیر پہ ایک چیز آ رہی ہے, آپ کے خوابوں اور مبشرات کا بھی ایک سلسلہ ہے. لیکن وہی الہی میں اور ان چیزوں میں کسی قسم کا کوئی اختلاط نہیں ہوتا. ایک خصوصی چیز احادیث میں احادیث قدسی ہے, اس کی اپنی جو ہے وہ تشریح ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرماتے ہیں تو اسی انداز سے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے. وہ کیا کیفیت ہے, وہ کس عالم میں ارشاد ربانی جو ہے وہ آپ سماعت فرماتے ہیں اور اس کا ابلاغ کرتے ہیں, اس کے نزول کی کیا صورت ہے. اچھا, وہ بھی وحی کے ساتھ اختلاط اس کا کوئی نہیں ہوتا, کوئی اختلاط نہیں ہوتا. احادیث قدسی الگ ہیں, حضور کی احادیث الگ ہیں, پھر مشاورت کا بھی ایک سارا عمل ہے. اور مکی زندگی میں دیکھیں بڑا مشہور واقعہ ہے, جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ ہے, اور وہ تو جا رہے تھے تلوار سونت کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے, کہ نعیم بن عبداللہ نے انہیں کہا کہ آپ کی ہمشیرہ مسلمان ہو گئی ہیں اور آپ کے بہنوئی مسلمان ہو گئے. تو وہ پھر وہاں تشریف لے گئے. تو سب روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت خباب بن الارت جو ہے وہ ان کے بہنوئی اور بہن کو قرآن پڑھا رہے تھے, اور ایک مخطوطے کی صورت میں, صحیفے کی صورت میں تھا, لکھی ہوئی چیز تھی جی. اور جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں تو انہوں نے فوری طور پر ان کو تکیے کے نیچے چھپا لیا اور حضرت خباب سے کہا کہ آپ اندر چلے جائیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لکھانے کا اہتمام تھا, پڑھانے کا اہتمام تھا. اس سنگلاخ دور میں بھی جو نو مسلم ہوتے تھے اور نئے دائرے میں آتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے موجود پڑھے لکھے لوگوں کی ڈیوٹی لگاتے تھے کہ ان کے گھروں میں جا کر. مکی زندگی بڑی آزمائشوں کی زندگی ہے, اور وہاں پہ ایسا کوئی سکون کا ماحول نظر نہیں آتا کہ ان چیزوں کے لیے بھی وقت مختص کیا جائے اور توجہ دی جائے. لیکن دیکھیں کہ یہ واقعہ بالکل اس سے بڑھ کر اور کیا, اور یہ اس چیز کا ثبوت ہے جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کی جمع و تدوین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹاپ پرائرٹیز میں شامل تھا. کہ حضرت خباب وہاں پہ تشریف لے گئے ہیں, انہیں وہ پڑھا رہے ہیں, اور وہ ایک نوشتے کی صورت میں موجود ہے. جیسا کہ میں نے عرض کی کہ کاغذ کمیاب تھے, ہرن کی جلی پہ لکھا جاتا تھا, اونٹ کی چوڑی ہڈی پہ لکھا جاتا تھا. لکڑیاں جو ہیں وہ تختیوں کی صورت میں تو ابھی ہمارے معاشرے میں کچھ عرصہ پہلے تک رائج تھی, کہیں اب بھی رائج ہیں. تو اس صورت میں لیکن اس کی حفاظت کی جاتی تھی. اور نوشتوں کا ایک یہ بھی ہے کہ کفار پوچھا کرتے تھے کہ یہ آپ نوشتے کہاں سے لاتے ہیں اور کہاں سے پڑھتے ہیں جی. تو یعنی اتنی شدتوں کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو لکھانے کا اہتمام بھی کیا, پڑھانے کا اہتمام بھی کیا, تعلیم و تلقین کا اہتمام بھی کیا. اور پھر جب مدینہ منورہ میں آئے تو مدینہ منورہ میں تو حالات اس حوالے سے بڑے سازگار تھے جی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مبلغین بھیجے تھے انہوں نے انصار مدینہ کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا تھا جی. اور مہاجرین کے ساتھ ساتھ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انصار نے بڑے ذوق اور شوق کا مظاہرہ کیا اور قرآن سے خصوصی شغف کا اہتمام کیا. اور جب بھی کوئی آیہ پاک اترتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی میں سے کسی ایک کو بلاتے تھے. اور بڑے اہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے پڑھنے کا خصوصی اہتمام کیا. بدر کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ جو شخص لکھ سکتا ہے پڑھ سکتا ہے وہ 10 بچوں کو پڑھائے. حالانکہ آپ دیکھیں یہ اسلامی ریاست کا وہ دور ہے جب فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت تھی, سرمایہ کی ضرورت تھی. چاہیے یہ تھا کہ آپ لوگوں سے فدیے کے لیے سرمایہ طلب فرماتے اور بالکل درست ہوتا, لیکن آپ نے اس کے بجائے علمی طور پہ ان سے تعاون طلب کیا. جی بالکل, کہ جو لکھ پڑھ سکتا ہے وہ بچوں کو پڑھائے. کیوں؟ یہ اس لیے کہ یہ بعثت معلماً, یہ علم کے ایک نئے دور کا
آغاز ہے، علم استقرائی کے ظہور کا نتیجہ ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت زیادہ توجہ دی، پڑھنے لکھنے کا ایک ماحول بھی پیدا کیا۔ اور پھر دیکھیں ہمیں اصحاب صفا کی ایک جماعت ملتی ہے جی 70 کے قریب، 40 تو بہت مشہور لوگ ہیں جن میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت علی شیر خدا ہیں کرم اللہ وجہ الکریم، اور جتنے بھی عشرہ مبشرہ ہیں، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، یہ سب کاتبین وحی میں ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں معاذ بن جبل، حضرت زید بن ثابت، ابی بن کعب، حضرت ابو زید، حضرت عمر بن فہیرہ، خالد بن ولید، کتنے نام نظر آتے ہیں۔ حضرت معاویہ بن ابو سفیان کا نام بھی ان میں لیا جاتا ہے جی۔ 40 تو بہت ہیں جو کہ ہر وقت جو ہیں وہ جن میں سے کسی ایک کو بلایا جاتا تھا جی، اور 70 کے قریب اسماء ملتے ہیں جو کہ کاتبین وحی ہیں۔ مدنی سوسائٹی میں یعنی آپ کے جاتے ہی آپ دیکھیں جو تبدیلیاں ہیں، ایک یہ بڑی تبدیلی بھی اس طرف بہت کم توجہ دی جاتی ہے، بہت کم جس کو کوٹ کیا گیا کہ اتنے زیادہ لوگ علمی معیار سے کتنے بلند تر اس سوسائٹی میں پیدا ہو گئے۔ صدیق صاحب قبلہ ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، آپ کی اجازت سے بریک کے بعد پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، گفتگو ہماری آگے بڑھ رہی ہے کہ تدوین قرآن اور جمع قرآن کا جو عمل تھا، قرآن مجید تو جمع ہوا، اس کی تدوین ہوئی، لیکن اس نے اس کے ساتھ ساتھ اس سوسائٹی پہ، خصوصاً مدینہ پاک کے اندر جو سوسائٹی اسلامی بن رہی تھی، اس پہ کس طرح کے علمی اور تربیتی جو ہے اثرات چھوڑے۔ ایک بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ صدیق صاحب قبلہ آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ 70 کے قریب لوگ تیار کر دیے گئے جو علمی لحاظ سے اس مرتبے کے تھے کہ وہ وحی کو سمجھ سکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق لکھ سکیں، محفوظ کر سکیں۔ یعنی کیا ایک ہمگیر ایک سوسائٹی بدل رہی ہے؟ اور جی ہاں بدل رہی ہے، اور پھر وہ اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں، اور جو بھی نوشتہ لکھا جاتا ہے اس کا التزام ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ معارضہ پیش کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بڑی جزیات تک اصلاح بھی فرماتے تھے اور اس کو سنتے بھی تھے۔ یہ نہیں کہ آپ نے ارشاد فرما دیا اور انہوں نے لکھ لیا جی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے سنتے تھے۔ جب بعد میں جو تدوین کے مرحلے تھے ان میں ان چیزوں کا اہتمام کیا گیا کہ ان نوشتوں کو قبول کیا گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھے گئے اور حضور نے ان کی تصدیق فرمائی، کیونکہ پھر ان سے جو ایک چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی جاتی تھی، حضور لکھواتے تھے اور پھر حضور کو سنائی جاتی تھی، پھر اس سے متعدد نقلیں تیار ہوتی تھیں۔ اور حفظ کا تو پھر عربوں کو ایک ذوق تھا حافظے کا، یہ اللہ کا انتظام تھا کہ یہ دیکھیں کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اپنے کسی بھی حادثے کو وہ جب تربیت دیتی ہے نا تو اس میں غیر معمولی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں جی۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے فنون ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑی بڑی وہ گاڑیاں کھینچ کے لے جاتے ہیں، پتھر وزنی اٹھا لیتے ہیں، وہ ایک حادثہ ہے نا جس کو وہ ترتیب دیتے ہیں۔ مارشل آرٹس میں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں ارتکاز کے ساتھ ہی ہیں نا کہ آپ اپنے کسی ایک عضو پہ ارتکاز کرتے ہیں تو اس میں غیر معمولی قوت پیدا ہو جاتی ہے، استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ تو عربوں کا ارتکاز جو تھا وہ اپنے دماغ پہ تھا اور اپنے حافظے پہ تھا، اور اللہ رب العزت کا یہ ایک انتظام ہی تھا جی۔ پھر وہ چیزیں سنتے تھے، انہیں یاد ہو جاتا تھا۔ لیکن قرآن صرف جو ہے وہ ایک بار سننے پہ اکتفا نہیں کیا، انہیں بار بار دہرایا جاتا تھا، جیسا کہ رمضان المبارک میں جبریل امین آ کے آپ کے سامنے اعادہ کرتے تھے، پھر آپ انہیں سناتے تھے، پھر صحابہ کرام کو آپ سناتے تھے اور صحابہ کرام آپ کو سناتے تھے، اور ایک دوسرے سے تکرار کیا کرتے تھے جی۔ تو کتنے ہی جو ہے وہ لکھنے والے بھی پیدا ہوئے، ان سے نقل کرنے والے پیدا ہوئے، کتنے لوگ تھے جنہوں نے کہ ان صورتوں کو مرتب کر کے رکھ لیا، اور بہت سے صحائف صحابہ کرام کے پاس لکھے ہوئے موجود تھے۔ اور حفظ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ارینا کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ کچھ مبلغین جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھیج دیں، تو 70 قاریوں کو بھیجا گیا۔ قاری وہی تھے جو کہ قرآن پاک جن کو یاد تھا، قرآن پاک جو ہے وہ پڑھتے تھے۔ وہاں ہمیں حافظ کی اصطلاح کم نظر آتی ہے، قاری کی اصطلاح نظر آتی ہے کہ سب سے بڑے قاری امت کے ابی بن کعب ہیں۔ تو قاری قرآن سے ذہن، یہ قاری قرآن وہ ہیں جنہیں قرآن پاک جو ہے وہ جتنا بھی نازل ہو رہا ہے وہ یاد ہے، اس میں تربیت شدہ تھے، اور اس میں تربیت شدہ تھے۔ تو گویا کہ 70 تو آپ نے اپنی زندگی میں
اصحاب ارینا کے ساتھ بھیجے نا کہ جنہوں نے پھر ان کو دھوکے سے شہید کر دیا، تو وہ سارے کیا تھے؟ جنہیں قرآن پاک یاد تھا، وہ قرآن کی تبلیغ کے لیے جو ہے وہ جا رہے تھے۔ تو اسی سے اندازہ لگائیں کہ تمام تر مصروفیات کے باوجود، غزوات کے باوجود، یہ وہ کام تھا وحی الہی کا کہ جس کو بالکل بھی جو ہے وہ جس میں کسی بھی قسم کا کوئی تساہل جو ہے وہ نہیں لیا گیا۔ اور پھر ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا کہ قرآن کے علاوہ کچھ چیزیں نہ لکھیں۔ چند ایسے صحابہ تھے کہ جو اس چیز پہ حاوی تھے، علم پر، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو لکھ لیا کرتے تھے، اور انہیں پھر کفار نے کہا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزوں کو کچھ لکھتے ہیں، کیوں لکھتے ہیں؟ بعض اوقات یہ عالم سرخوشی میں ہوں گے، بعض اوقات عالم جلال میں ہوں گے، کیفیات بدلتی رہتی ہیں، تو آپ ہر چیز لکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کچھ دن کے لیے لکھنا موقوف کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے استفسار کیا کہ پہلے میں دیکھتا تھا کہ آپ ہر چیز لکھتے تھے، اب آپ نے موقوف کر دیا۔ تو انہوں نے یہ بات عرض کر دی، تو آپ نے فرمایا کہ اس زبان سے سوائے حق کے کچھ اور نہیں نکلتا جی۔ تو انہیں، اور اس طرح دوسرے جو لوگ جو کہ خلط ملط چیز نہیں کر سکتے تھے، ان کو وہ لکھتے بھی تھے جی، وہ لکھتے بھی تھے جی۔ تو بعض ان روایات کی وجہ سے اگر یہ کوئی کہے کہ نہیں کہ احادیث پہ اور سنت پہ توجہ ہی نہیں تھی، عربوں کے حافظے بڑے اچھے تھے، اور وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محفوظ رکھتے تھے اور اس کی پیروی کرتے تھے، کیونکہ حدیث کو عمل کے ذریعے سے اس کی حفاظت ہو رہی تھی۔ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، صحابہ کرام تو کسی بھی چیز کو سرسری نہیں لے رہے۔ دیکھیں نا، اسی سے اندازہ لگائیں کہ انہیں خبر ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں افطار نہیں کر رہے اور مسلسل روزے سے ہیں، تو انہوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا جی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کو، کسی بھی قول کو، کسی بھی فعل کو سرسری لیتے ہی نہیں تھے۔ دیکھیں نا، حضرت ابو ایوب انصاری نے 1 مہینے کا سفر کیا تھا جی، اور حضرت مسلمہ بن مخلد کے پاس گئے تھے کہ میں نے اور آپ نے مل کر ایک حدیث سنی تھی، مجھے کچھ اشتباہ اس لفظ میں ہے، تو وہ کیا ہے؟ کیا احتیاط ہے؟ تو کیا احتیاط ہے جی؟ تو لکھنے میں اگر کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احتیاط کر رہے ہیں نا کہ قرآن اور حدیث تاکہ جو ہے خلط ملط نہ ہو، تو اس کا ایک اپنا پس منظر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کریم کہ حدیث سے منع کر دیا یا حدیث کی ثانوی حیثیت ہو گئی یا حدیث کی حیثیت نہیں ہے۔ سنت کی صورت میں صحابہ کرام نے ایک ایک چیز کو محفوظ رکھا ہے۔ اور ہم یہ دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے، بے شمار مواقع ایسے پیش آتے ہیں نا کہ آپ حدیث پیش کرتے ہیں کہ یہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ریاست کی کیا صورت ہوگی، وہ فیصلہ ایک حدیث کی وجہ سے ہی ہوا نا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وہ حدیث پیش کی اور مہاجرین و انصار نے اس کے اوپر لبیک کہا جی۔ اس طرح اور بہت سے معاملات ہیں، حضرت ابو بکر صدیق حدیث پیش کرتے ہیں۔ اس طرح فاروق اعظم کی زندگی میں بے شمار واقعات نظر آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو اس بارے میں پتا ہو تو وہ لے کر آئے جی۔ اور کچھ مسائل ایسے ہیں جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ کاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھ لیتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس بات کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی پہلو صحابہ سرسری نہیں لیتے تھے، اور اللہ نے انہیں بصیرت بھی عطا فرمائی تھی، اور اللہ نے انہیں حافظہ بھی عطا فرمایا، اور ایک ذوق اور محبت اور وابستگی بھی تھی جی۔ بے کہتے ہیں نا، بہت سی روایتیں ایسی ہیں کہ جس میں صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ گویا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کر رہے ہیں جی۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا ایک ایک منظر ان کے ذہن میں نقش تھا جی۔ صرف بات نہیں، اس پہ عمل کا انداز بھی محفوظ تھا، عمل کا انداز محفوظ تھا۔ وہ کسی سواری پہ چلتے ہیں تو درخت کے نیچے سے گردن جھکا لیتے ہیں، وہاں پہ چاہے وہ درخت نہ بھی ہو، صرف اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے گزرتے ہوئے اپنی گردن مبارک کو خم کیا تھا جی۔ تو یہ دیکھیں، تو وہاں جہاں پہ ایک ایک ادا انہوں نے اپنے حافظے میں محفوظ رکھی ہوئی ہے، اور کہتے ہیں گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کر رہے ہیں جی۔ حضور کھانا تناول فرماتے ہیں تو ان کے انداز بھی وہ بتاتے ہیں صحابہ کرام کہ گویا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور اس طرح انگور نوش جہاں فرما رہے ہیں جی۔ اور تو اس لیے وہاں تو کوئی چیز سرسری نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امکانی حد تک یہ فیصلہ فرمایا اور احتیاط فرمائی کہ قرآن پاک میں کوئی چیز خلط ملط نہ ہو۔ اس طرح ایک معتبر صحیفے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں پورا لکھا ہوا قرآن پاک
موجود تھا جو مختلف صورتوں میں موجود تھا جی۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کا ذوق و شوق دیکھتے ہیں، ان کی جو ہے وہ اس طرف رجحان دیکھتے ہیں۔ انصار مہاجرین تو پہلے جو آئے تھے اکابر، وہ انصار کو تعلیم بھی دیتے تھے، اور خود انصار نے بڑے ذوق و شوق کا اس میں مظاہرہ کیا اور خدمت کی، اور بہت ذوق شوق سے جی، جیسے حضرت انس کی روایتیں ہیں، نام آتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ ان میں ابی بن کعب جیسے پیدا ہوئے لوگ جو کہ سب سے بڑے قاری ہیں۔ حضرت زید بن ثابت کو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سب سے زیادہ وحی لکھنے کا شرف نہیں حاصل ہوتا تھا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس وقت جوان بھی تھے اور بہت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا اعتبار بھی تھا، اور بعد میں تدوین کے جتنے مرحلے ہوئے تو اس میں بنیادی ڈیوٹی حضرت زید بن ثابت کی ہوئی۔ اس طرح معاذ بن جبل تو سرخیر علماء ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں علماء کی ایک جماعت اٹھے گی جس کی قیادت حضرت معاذ بن جبل کے پاس ہوگی جی۔ تو یہ لوگ ہیں جو کہ اس میں بڑی خدمت انجام دینے والے ہیں۔ ابو درداء ہیں، ان کا ایک علم میں خصوصی مقام ہوا۔ تو حضرت ابو موسیٰ عشری ہیں، ان کے قرآن کی جو ہے وہ خود تحسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی گئی جی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی توصیف فرمائی کہ رات میں نے ابو موسیٰ عشری کا قرآن سنا، اور حضور نے ان کی لحن کو جو ہے وہ انبیاء کے لحن سے سبحان اللہ تشبیہ دی۔ تشبیہ دی۔ تو ہم ایک پورا ماحول دیکھتے ہیں، ساری رات لوگ جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص جن کا ہے، تو انہوں نے تو یہ اجازت طلب کی کہ میں روز قرآن ختم کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر انہیں کہا کہ نہیں، 7ویں دن جی، اور اس سے کم نہیں کرنا۔ اسی سے 7 منزلیں طے ہوئی۔ یہ بھی امت پہ آپ کا کرم ہے، ورنہ وہ بھی ایک اسلوب یا ایک ضابطہ اور قانون بن جاتا۔ حضرت عثمان کی ہے کہ انہوں نے ایک رات میں پورا قرآن ختم کیا، تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی تلاوتوں میں اسے دہراتے رہتے تھے، مذاکرہ کرتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے۔ تو یہ ایک ایسا پورا ماحول ہمیں لگتا ہے کہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سرسری لیا اور نہ صحابہ کرام نے اسے، یعنی آپ کی ہدایات قرآن مجید کو لکھنے کے حوالے سے، قرآن مجید کو پڑھنے کے حوالے سے، زبان حفظ کرنے کے حوالے سے، اور اس کے بعد اس کے مسلسل تکرار کے حوالے سے بڑی واضح موجود تھی، ایک جس کم پہ سن صحابہ صحابی کرام کا ذکر ملتا ہے کہ ان کی 6 سال عمر تھی، وہاں ایک چشمے کے کنارے ان کا گھر تھا، تو صحابہ کرام وہاں ٹھہرا کرتے تھے اثناء سفر، تو وہاں وہ قرآن پڑھتے تھے، وہ سنتے رہتے تھے۔ قبول اسلام سے پہلے ہی انہیں قرآن کا بہت سا حصہ یاد ہو سبحان اللہ، بچپن میں ویسے بھی حافظہ۔ بچپن میں حافظہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب صدیقی صاحب قبلہ یہ ہوا کہ جو ہمارے یہاں بچے حفظ قرآن کرتے ہیں، یہ اسی سلسلے کی اسی کڑی ہے۔ سلسلے کی سبحان ایک اللہ، کڑی ہے، اور وہ بڑی روایت ملتی ہے سبحان حضرت اللہ۔ عبداللہ بن عباس کی کہ وہ ایک دیکھا انہوں نے کہ کوئی سورہ ملک پڑھ رہا ہے جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح استحضار ہو گیا کہ ان کے تو دنیا سے بھی وہ چلے گئے جی۔ بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک کے بعد پھر اس کو ناظرین کرام، بہت ہی دلچسپ انداز سے رضا الدین صدیقی صاحب ہمیں اس ماحول میں لے گئے ہیں جس میں قرآن مجید جمع ہو رہا تھا، یاد کیا جا رہا تھا اور پڑھا جا رہا تھا، اور اپنی زندگیوں کو صحابہ کرام قرآن مجید کے سانچے میں ڈال کے ہمارے لیے محفوظ کر رہے تھے۔ اس بات کو ہم نے آگے مزید بڑھانا ہے ایک بریک کے بعد۔ بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی جمع اور تدوین پہ بات ہو رہی ہے۔ صدیقی صاحب قبلہ، امام حاکم کی ایک روایت جو ہمیں ملتی ہے کہ قرآن مجید کو 3 مرحلوں میں جمع کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات پاک میں، سیدنا صدیق اکبر کے دور مبارک میں، اور سیدنا عثمان غنی کے دور مبارک میں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کے دور پاک کا ذکر تو ہوا، کیا چیز رہ گئی تھی جس طرف پھر صدیق اکبر کے زمانے پاک کے اندر اس کو فوکس کیا گیا اور اس کو ایڈریس کیا گیا؟ ایک وضاحت کی خاکسار نے مقدور بھر کوشش کی کہ بسم اللہ سے لے کے والناس تک قرآن وہی ہے جو عہد نبوی میں مسلم ہو چکا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتا دیا تھا، اس میں کچھ ناسخ منسوخ چیزیں بھی تھیں، سارا کچھ تھا جی، لیکن اس پہ صحابہ کرام کا اتفاق تھا۔ بکثرت حفاظ کرام تیار ہو چکے تھے۔ 70 تو ایک مہم میں جب 70 بھجوائے جا رہے ہیں، اس سے زیادہ تو سوسائٹی میں ہوں گے نا؟ اس سے زیادہ تو سوسائٹی میں ہوں گے جی، ایک بڑے کامن سینس کی چیز جی ہاں۔ اور ہمیں پھر اس کا ثبوت ملتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق جب سریرہ رائے خلافت ہوئے، جنگ یمامہ ہوئی، بڑی مشہور جنگ ہے، مسیلمہ کذاب سے حضرت خالد بن ولید لڑنے کے لیے گئے، اور وہ ایک عجیب سی یورش کا زمانہ تھا جی۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا دور دیکھیں نا،
تو وہ روایت حضرت عبداللہ بن مسعود کی اور حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی ایسے الفاظ ہیں کہ جس طرح تیز موسلا دھار سردیوں کی بارش ہوتی ہے نا اور ایک بکری ٹھٹری ہوئی کھڑی ہوتی ہے، اس طرح امت کی حالت ہو چکی تھی۔ اور یہ حضرت ابو بکر صدیق تھے کہ جنہوں نے آگے بڑھ کر پھر امت کو ایک ولولہ تازہ دیا، حوصلہ دیا، مجتمع کیا جی۔ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ واقعی شاہکار رسالت ہے اور واقعی فنا فی الرسول ہیں جی، سراپا کردار ہستی تھی۔ ہاں جی۔ اور وہ جو ایک مزاج رسول سے آشنا شخصیت ہیں ابو بکر صدیق، واقعی وہ رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے جی، خلیفہ بننے کے مستحق تھے۔ اور کس طرح جو ہے وہ انہوں نے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کوئی مداہنت نہیں کی، کبھی ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی جی۔ اور حیرت کی بات ہوتی ہے کہ اتنے کڑے حالات میں بھی وہ بھی دور رسالت میں آپ کی طرح قرآن پاک کو کس قدر توجہ سے کام کیا جا رہا ہے اور اس کو کس طرح محفوظ کیا جا رہا ہے۔ کچھ 2.25 سال 2.5 سال اتنی مدت بنتی ہے، 2.5 سال سے کم ہے، 2.25 سال سے ذرا زیادہ ہے جی۔ اتنے سے وقت میں کیا کچھ کر دیا۔ اور اس پہ یہ دیکھیں کہ جب جنگ یمامہ ہوئی اس میں بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے، 700 وہ صحابہ کرام ہیں جو حفاظ ہیں، اور صاحب الہام شخص حضرت فاروق جی، اگر یہ جو اس امت کے گویا کہ صاحب الہام ہے، اگر کوئی محدث اس امت میں ہو تو وہ یہ ہوں، تو وہ کس قدر ذہین شخص ہیں، واقعی وہ بھی فاروق اعظم ہیں۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ 700 صحابہ کرام شہید ہو چکے ہیں، بے شمار لوگوں کو ہے، نوشتے لکھے بھی گئے ہیں لیکن غیر مربوط صورت میں ہیں، بعض لوگوں کے پاس پورا صحیفہ بھی موجود ہے لیکن کاغذ چونکہ اس طرح جو ہے وہ آج کے دور میں جس طرح ملتا ہے اس طرح ملتا نہیں ہے، مختلف صورتوں میں ہیں، تو کیوں نہ اس کو ایک مصدقہ صحیفے کی صورت میں جمع کر دیں جس پہ صحابہ کرام کا اجماع ہو جائے کہ یہ تحریر کردہ چیز ہے جو کہ قرآن ہے جی۔ مقصد کیا تھا کہ لکھی ہوئی بھی چیزیں تھیں، یاد بھی پہلے تھیں، قرآن یہی ہے جس پہ کہ سب کا اتفاق ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ایک مصدقہ سرکاری نسخہ جو ہے وہ تیار کیا جائے اور سارے صحابہ کرام کو سنا لیا جائے اور اس پہ اتفاق ہو جائے، اس پہ صحابہ کرام جن جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں لکھا ہے وہ اس کو دیکھ لیں اور سب کی تصدیق ہو جائے، تاکہ آئندہ آنے والے زمانے میں قرآن مشکوک نہ ہو جائے۔ کوئی یہ نہ کہے، حفظ میں تغیر بھی آ سکتا ہے نا کہ کوئی اس طرح سن لے، کوئی نوشتے ہیں، نوشتوں کی مختلف صورتیں ہیں جسے کہ ہم بیان کریں گے جی، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کہ بھئی یہ صورت پہلے ہے یا یہ صورت پہلے ہے، کسی بھی قسم کا کوئی اشتباہ پیدا ہو سکتا تھا نا کہ یہ آیت پہلے ہے یہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم لکھیں اور ایک مصدقہ جو ہے وہ نسخہ تیار کریں جس پہ سب کا اتفاق ہو کہ یہی قرآن ہے، تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو کسی قسم کا کوئی مغالطہ نہ لگے۔ یہ الہام بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ ہی کا انتظام ہے، قرآن ہو وہی چل رہا ہے، اللہ کی مشیت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں بڑے حساس ہیں کہ وہی کام کریں جو جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو وہ فرمانے لگے کہ میں کیسے کروں جی، لیکن حضرت عمر زور دیتے رہے، اور جب انہوں نے مسلسل اس پر اصرار کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فہم پر بھی اس کے گوشے آشکار ہوئے جی، اور انہوں نے بے ساختہ کہا کہ اے عمر اللہ تیری قبر کو روشن کرے، ٹھنڈا کرے، تم نے میرا سینہ کھول دیا جی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا، جوان ہیں اور انصاری ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر باش لوگوں میں ہیں اور وہی الہی کی اکثر خدمت انجام دینے والوں میں ہیں، اور انہیں یہ بتایا گیا، مشورہ کیا گیا جی، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ کام پہلے نہیں ہوا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بھی یہی کہا تھا لیکن عمر کی تجویز نے میرا سینہ کھول دیا ہے۔ پھر انہوں نے غور کیا تو انہوں نے بھی تائید کی، جب وہ تائید کر چکے تو حکم ہوا کہ پھر آپ یہ کام آپ نہیں کرنا ہے۔ نہیں، زید بن ثابت کے نام ہی قرہ فال۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کہا جاتا نا کہ احد پہاڑ ادھر سے ادھر منتقل کر دو تو وہ میرے لیے آسان تھا، یہ کام میرے لیے مشکل تھا جی۔ ذمہ داری ایک ذمہ داری ہے نا، لوگوں کے اور اندر کتنا بڑا احساس تھا، کتنا بڑا احساس تھا جی۔ اور پھر جو ہے وہ اس کے لیے پھر ایک بنایا گیا، بعض لوگوں نے اس کو قدر تفصیل سے بھی لکھا ہے، بعض نے اجمال سے بھی لکھا ہے جی، اور بعض نے تو یہ لکھا کہ حضرت عمر کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں جی، اور کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ حضرت زید بن ثابت اس کونسل کے سربراہ تھے، فائنل کام آپ کے ذمہ تھا کہ آپ اس نوشتے میں لکھیں، اس میں 7 صحابہ تھے،
اور وہ سب کے سب حافظ تھے، اور وہ تھے جو جن کے پاس نوشتے موجود تھے. اور یہ عین ممکن ہے جس طرف آپ نے پہلا بڑا بنیادی اشارہ فرمایا صدیقی صاحب قبلہ کہ یہ وہ نوشتے ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھے گئے. پڑھے گئے وہی کیونکہ پڑھے جاتے تھے نا جی آپ صلی ہاں. اللہ علیہ وسلم کے یہ تو سامنے. میں آگے عرض کروں اور وہ گا زیادہ کہ authentic تھے. جو بھی جب آگے جو گواہی کا نصاب بنایا گیا نا تو یہ التزام کیا گیا کہ وہ نوشتہ نہیں لانا. ویسے تو آپ حافظ بھی ہیں، آپ نے حفظ سے لکھ لیا ہوگا. وہ نوشتہ جو ہے وہ کنسیڈر ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا وہ آپ ہوگا، ملاحظہ فرما اور چکے حضور ہیں. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اصلاح فرمائی ہوگی اور اسے سن کر یا اس کی تصدیق کر دی ہوگی. تو وہ 7 لوگ پہلے تو دور کرتے ہیں اپنا اور ایک دوسرے کو سناتے ہیں. تو کتنی گواہیاں ہو گئی؟ 14 گواہیاں ہو گئی نا. ایک تو ان کا حفظ جی کہ یہ ہے سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیتیں، اور پھر یہ ہیں ہمارے نوشتے، وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر کہا گیا کہ لوگوں کو اعلان عام کرو کہ جس کے پاس جو نوشتہ ہے وہ لے آئے، اور ہر ایک کی 2 تحریری گواہیاں درکار ہوں گی، اور ہر تحریری گواہی پہ 2 گواہیاں تیار ہوں گی کہ یہ نوشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا گیا ہے، حضور نے اسے سنا ہے. چونکہ وحی الہی ایسا کام نہیں تھا کہ جو کو خفیہ حضور بلایا کرتے تھے اور سب کے سامنے لکھوایا کرتے تھے. یعنی یہ ایک اہتمام تھا کہ کوئی بھی چیز اس میں سے خفیہ رکھنے والی کون سی چیز تھی؟ تو یہ یعنی کچھ لوگوں نے اس کی بڑی وضاحت سے اس کو لکھا ہے کہ اتنا کڑا انتظام جو ہے وہ کیا گیا تھا، اور تب جس چیز کے اوپر تیقن ہو جاتا تھا ان تمام لوگوں کا، پھر اسے زید بن ثابت اپنے اس فائنل صحیفے میں شامل کیا کرتے تھے جی. اور اس میں پھر کچھ شان معجزہ بھی ہوا. اگر اس پہ ہم کنٹینیو کریں گے اگر اجازت ہو تو کچھ سوالات بھی لینے نوجوانوں سے. جی بالکل. جی آپ سب سے پہلے سلمان اصغر، آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر اپنی گفتگو میں آپ نے حدیث قدسی کا ورڈ استعمال کیا، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. حدیث قدسی سے کیا مراد ہے؟ احادیث قدسیہ کی بہت سی محدثین نے تعریف کی ہے جی. آپ کی آسانی کے لیے اور ایک عام قارئین جس کو سمجھ لیں، احادیث پاک میں کچھ احادیث پاک ایسی ہیں کہ جن کی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت جل شانہ سے کی ہے کہ اللہ کریم یہ فرماتا ہے، اللہ کریم یہ ارشاد فرماتا ہے. اس میں پھر وہ ورڈ ہے جو کہ اللہ کا حکم ہے یا کوئی ایسی بات ہے جو کہ اللہ رب العزت کی بات ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر آگے روایت فرمائی کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور وہ قرآن نہیں ہے. یعنی یہ نہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے پھر قرآن کی آیت پڑھی، بلکہ ایک ایسی بات جو کہ قرآن میں شامل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا القاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ خصوصی طور پہ ہوا ہے، حضور کو اس کے ابلاغ کا حکم ہوا ہے. تو آسانی کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اس طرح ارشاد فرماتا ہے، وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. وہ حدیث قدسی ہیں جس میں اللہ کا کوئی حکم یا اللہ کا کوئی ارشاد ہے، لیکن وہ قرآن میں شامل نہیں ہے، وہ قرآن میں شامل نہیں ہے. یعنی ہے حدیث کلام اللہ خود فرما رہا ہے، اور قرآن مجید سے آپ سے نے اس کو الگ رکھا. آپ کے بھی سوالات لینے ہم نے، لیکن ایک صدیقی صاحب قبلہ بریک کا وقت ہو رہا ہے، آپ کی اجازت سے. ناظرین کرام، ابھی ہم نے سوالات بھی لینے ہیں اور اس بات کو آگے بھی بڑھانا ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور اس وقفے کے بعد آپ سے پھر ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کا ہمارا یہ آخری حصہ ابھی ہے، اس میں ہم نے جو ہمارے اسٹوڈنٹس رہ گئے ہیں ان سے سوالات لینے ہیں. جی آپ کیا پوچھیں گے؟ سر سے سوال تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حفاظ کو جو تعلیم دی جائی تھی قرآن کی، تو تمام حفاظ کو ایک ہی ترتیب سے کیا قرآن حفظ کرایا جا رہا تھا؟ جی بالکل، ترتیب ہی تو اصل میں راز ہے جی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صورتیں اترتی تھیں، آیات اترتی تھیں، وہ واقعات کے حوالے سے یا جس حکم کی ضرورت ہوتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے لکھوانے کے بعد کاتبین وحی کو بتا دیتے تھے کہ اسے فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد درج کرنا ہے. اور جب ایک صورت مکمل ہو جاتی تھی تو پھر اس صورت کو التزام کے ساتھ مکمل طور پہ لکھوایا جاتا تھا. یعنی 2 مرتبہ یہ ہوتا جی ہاں کہ یہ سورہ والضحیٰ مکمل ہو گئی ہے، اسے لکھنا ہے، سورہ علق مکمل ہو گئی ہے، اس کو یعنی لکھنا پہلے ہے. تو آیات ایڈجسٹ کروائی جا رہی ہوتی تھی، بالکل. جب مکمل ہو گیا جی تو پھر دوبارہ ڈکٹیٹ کروایا. جی ہاں. تو اس کا دیکھیں نا، نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صورتوں کو کہا ہے کہ والشمس پڑھ لیا کرو، اخلاص پڑھنے والے کو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے جی.
تو اس کا مطلب ہے کہ صورتوں کا تعین تھا اور وہی ترتیب تھی. اگر ترتیب میں ہی بات آگے پیچھے ہو جائے تو پھر تو تدوین قرآن کا وہ سارا پھر تو ہر سلسلہ ہی شخص آپ نے اپنی مشکوک ہو سورہ جائے. شمس پڑھ رہا ہوتا. جی ہاں. آپ نے اپنی سورہ ودعا پڑھ رہا ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. تو اسی لیے بالکل وہی جس ترتیب سے ہمارے پاس ہے صحابہ کرام کو صورتیں اسی ترتیب سے یاد تھیں. اور تمام صحابہ کرام کو ایک ہی طرح یاد تھے. جی محمد فخر. سر آپ نے جیسے بتایا کہ آپ قرآن مجید کو جمع کرنے کی تفسیر اس طرح بار بار اشارہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ اس کے ارادے اور اس کی مرضی کے تحت ہو رہا تھا. کیا اس دوران ایسے واقعے پیش آئے تھے کہ جو اس کو سپورٹ کرتے ہوں؟ بہت ہی خوبصورت سوال ہے اور بہت ہی اچھا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بڑا خوبصورت واقعہ پیش آیا تدوین قرآن کے درمیان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت خزیمہ بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی اچھا یہ بھی بن ثابت ہیں اور پہلے بھی بن ثابت تھے. جی ہاں زید بن ثابت ہیں. جی جی. تو یہ اس طرح ہوا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے جاتے تھے، دیکھتے تھے بازاروں کی صورتحال بھی، بعض اوقات باہر مدینہ کے مضافات میں آپ کی ایک نظر ہوتی تھی. تو آپ نے دیکھا کہ ایک عرابی ایک اونٹ لیے جا رہا ہے. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ فروخت کے لیے؟ اس نے کہا فروخت کے لیے. آپ نے فرمایا کہ کیا معاملہ ہوگا؟ بات طے ہوئی. آپ نے فرمایا میرے ساتھ چلو، میں رقم آپ کو دے دیتا ہوں اور یہ اونٹ آپ سے لے لوں گا. جب وہ شہر میں داخل ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدرے آگے تشریف فرما تھے، وہ بھی پیچھے چل رہے تھے. تو لوگوں کو تو نہیں پتا تھا کہ اس کا سودا ہو گیا ہے. تو کسی نے اور پوچھ لیا کہ یہ اونٹ برائے فروخت ہے؟ اس نے کہہ دیا ہاں. تو قیمت کا اس نے کہا مجھ سے اتنے پیسے لے لو. وہ تیار ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش انور میں یہ بات پڑی تو آپ نے کہا کہ یہ تو میرا اور آپ کا سودا ہو گیا. تو اس نے کہا جی میرا اور آپ کا کوئی سودا نہیں ہوا، اگر سودا ہوا ہے تو آپ گواہی لائیں. تو اس وقت کوئی گواہی تو تھی نہیں. کچھ لوگ بھی اکٹھے ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے. کچھ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی. حضرت خزیمہ بن ثابت الانصاری وہاں پہ آئے اور انہیں معاملے کا پتہ چلا. تو انہوں نے عرض کی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سودا ہوا ہے. اور انہوں نے گواہی دے دی پورے تیقن اور یقین کے ساتھ. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہ معاوضہ ادا کر دیا. بلکہ روایت میں آتا ہے وہ معاوضہ جو بعد میں کسی شخص نے اسے آفر کیا نا، حضور نے اسے وہ دے دیا. آپ رحمت للعالمین ہے نا، تاکہ اس کے دل میں بھی کوئی خلش اور خلجان نہ رہے. تو حضرت خزیمہ سے آپ نے پوچھا کہ آپ نے کس برتے پر گواہی دی؟ آپ تو تھے نہیں. جی آپ تو تھے نہیں. تو کیا خوبصورت انہوں نے جواب دیا جو ایک مومن کا شعار امتیاز ہونا چاہیے، سبحان اللہ. اس کا ایمان اور اعتقاد ہونا چاہیے. سبحان اللہ. جی انہوں نے عرض کی کہ میں اخباری خبروں پہ آپ کی تصدیق کرتا ہوں. تو یہ ایک چند روپے کا معاملہ ہے، اس میں آپ جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ حق سے ہٹ سکتے ہیں. جی سبحان اللہ. تو حضور اکرم صلی اللہ اخباری علیہ خبریں مطلب غیب کی خبریں. غیب کی یعنی اللہ ہے، اللہ ہے. ہم نے تو اللہ کریم کو نہیں ٹیکنیکل ورڈ ہے دیکھا. نا ناظرین کے لیے جنت جہنم کو ہم کہ نے جو نہیں چیزیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھی نہیں دیکھی. جی آپ کے فرمانے پہ وہ میں نے مان لی. جبریل آ رہے ہیں. قرآن پاک میں نے کی کب تصدیق دیکھا؟ تو حضور نے کی ہے نا کہ یہ قرآن ہے. ابھی قرآن کی بات آئی، حدیث قدسی کی بات آئی، حدیث مبارکہ کی بات آئی. ان میں امتیاز کیا ہے؟ ٹھیک ہے. ان میں امتیاز کا تو فرمان ہے، اصل میں بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، فرمان ہے، آپ کی ہدایت ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث قدسی ہے، یہ میری بات ہے. اس میں تو فرق کیا ہے؟ تو سب کچھ مان رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ نا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خزیمہ اکیلے کی گواہی جو ہے وہ آج سے 2 گواہوں کے برابر ہوگی. تو یہ دیکھیے کہ کس طرح اس شان کا ظہور ہوا اور ایک الوہی انتظام کا ظہور ہوا کہ جو کمیٹی تھی اس نے تو وہ آیتیں ساری دہرا لیں، دیکھ لیں. جی جب گواہی طلب کی گئی تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات اور بہت مشہور آیات ہیں. بعض اوقات ایک چیز کی شہرت ہونا تو پھر اس کو محفوظ کرنے کی طرف، انتظام کی طرف توجہ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. لیکن اصل مسئلہ کیا تھا کہ لکھی ہوئی تھی، ان لوگوں کے پاس کمیٹی میں لکھی ہوئی تھی. وہاں نصاب شہادت یہ تھا کہ وہ چیز قبول کرنی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی ہوگی اور حضور نے اسے سنا ہوگا اور 2 گواہیاں ہوں. اور 2 گواہیاں ہوں. اب وہ 2 گواہیاں نہیں آ رہی تو حضرت خزیمہ لے کر آئے. تو لوگوں نے کہا یہ تو خزیمہ ہے، ان کی گواہی تو ویسے ہی 2 گواہوں کے برابر ہے. سبحان جی اللہ. تو یہ دیکھ لیں کہ ایک اللہ کا انتظام جو ہے وہ ہوا. ایک فرد آئے اور 2 گواہیوں کی ضرورت پوری کر گئے. 2 گواہیوں کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو گئی. اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے جو کہہ دیا ہے وہ اتفاق نہیں ہے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی آفاقی نوعیت کی ہے جی. دیکھیں آپ نے خزیمہ کو یہ اعزاز دے دیا کہ ان کی گواہی جو ہے وہ 2 گواہوں کے برابر ہے, اور وہ گواہی کس وقت کام آئی؟ جس وقت پوری امت کو اس کی ضرورت تھی جی, پوری امت کو ضرورت تھی. تو یہ انعام اکیلا خزیمہ کے لیے نہ ہوا نا, پوری امت کے لیے ہو گیا. پوری امت پہ آپ کا احسان تھا کہ قرآن مجید کو جمع کرنے کے دوران حضرت خزیمہ کا ایک کردار سامنے آیا. جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین بھی سامنے آ گئی, آپ کے خصائص بھی سامنے آ گئے, اور الوہی اہتمام بھی سامنے آ گیا. اور یہ بھی کہ صحابہ کرام کس طرح اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے وابستگی رکھتے تھے, کسی شک کا شکار نہیں تھے, ایمان ان کا تھا, کسی بے یقینی کا شکار نہیں تھے. اور یہ بھی کہ جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بات نکل جاتی ہے, اللہ اس کو کس طرح محفوظ فرماتا ہے, اور اللہ اس میں کس طرح جو ہے وہ برکات ڈالتا ہے اور جی, حکمتیں ڈال دیتا ہے. حکمتیں ڈال دیتا ہے جی. سبحان اللہ. تو نبی کا وہ جو اقبال نے کہا ہے نا کہ نبوت کا کلام آفاقی ہوتا ہے, اس کی نظر آفاقی ہوتی ہے جی. یہ دیکھیں, اس واقعے کو دیکھیں, حضور نے جو فرما دیا اس کے آفاقی اثرات ہوئے. سبحان اللہ. جی صدیق شاہ رہ گئے, آپ کا سوال رہ گیا. جی سر, ابھی آپ نے نویشت کے بارے میں بتایا, تو سر اس کا مجھے مطلب بتا دیں, وہ نویشت کس معنی کیا ہے؟ غالباً لفظ ایک کئی دفعہ استعمال ہوا ہے نوشتہ جی. لفظ استعمال کیا ہے, کیونکہ بعض وقت ہم ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو آج بالکل, اصل میں چونکہ ہمارا تعلق کچھ لکھنے پڑھنے سے رہتا ہے نا, تو لامحالہ طور پر اب آج کل کی درسیات اور ایسے پڑھنے کے الفاظ نظام میں رواں ہو جاتے ہیں جو کہ اب مربر نہیں ہیں. اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے اردو جیسی خوبصورت زبان جس میں عربی بھی ہے, فارسی بھی ہے, بنا دیا اپنی سوسائٹی اور عجیب بنا دیا ہے جی. اور اتنی خوبصورت زبان جس میں غالب نے کلام کیا, اقبال نے کلام کیا, اور کیسے کیسے بڑے لوگوں نے کتنی خوبصورت باتیں کی, جس کی نثر کے شہپارے جو ہے وہ کتنے خوبصورت ہیں. اچھی اردو بولی جا رہی ہو تو سن کر ایک طبیعت میں جو ہے وہ کیف طاری ہو جاتا ہے. تو نوشتہ وہ چیز جو لکھی ہوئی ہو نا, اسے نوشت کہتے ہیں جی. نوشتن لکھنے کو کہتے ہیں. تو نوشتہ اسی سے فارسی میں ہے کہ جو جس چیز کو لکھ لیا جائے, جیسے کاغذ لکھا ہوا ہے, کاغذ لکھا ہے, کاغذ پہ کوئی چیز جو تحریر لکھی ہوئی ہے نا, وہ نوشتہ ہے. ریٹن میٹیریل نوشتہ ہے, جو بھی ریٹن میٹیریل ہے وہ نوشتہ ہے. نوشتہ ہے. ماشاءاللہ, بہت اچھا. سوالات بھی نوجوانوں نے بڑے اچھے کی, اور کئی نئی جہتیں بھی اس سے سامنے اور اس سے یہ بھی ہے کہ یہ ہماری گفتگو پہ دھیان دے رہے ہیں, اور جو لفظ جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی وضاحت چاہیے, اس کی وضاحت لفظ احتیاط سے بھی استعمال کرنا ہے, لفظوں کو پکڑا جا رہا ہے, پکڑا جا رہا ہے جی. صدیق صاحب قبلہ, یہ جس انداز سے آپ نے یہ ماشاءاللہ تفصیلات ساری بیان فرمائیں, اس میں وہ جو ایک پہلو ہے الوہی اہتمام کا, وہ تو نکھر کے سامنے آیا, لیکن ایک عجیب شان صحابہ کرام کی سامنے آتی ہے کہ ان کی کیا ڈیڈیکیشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اندر, کیا فنائیت ہے کہ انہوں نے اپنے شعور کو, اپنی احساسات کو, اپنی استعدادوں کو, اپنی جس کو کہتے ہیں نا کہ صلاحیتوں کو, سب کچھ آپ کے سپرد کر دیا. جی بالکل, اور وہ گویا کہ وہ وقف ہو گئے ہیں جی. سبحان اللہ. بالکل. اور کس طرح انہوں نے ساری زندگی پھر اس اور وہ چیز کا, کار رسالت کی تکمیل کے کل پرزے بن گئے. یعنی کہ وہ اب دیکھیں, سب ہم ہر صحابی کا ایک کردار اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ ایگزیکٹو عہدوں پہ ہیں, سرکاری ذمہ داریوں پہ ہیں, وہ بکر عمر ہیں, یا عام آدمی ہیں, عام شہری ہیں, عام ریاست مدینہ کے افراد ہیں. جب یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے اس طرح جو ہے یہ تیار کرنا ہے مصحف, تو پھر سارے صحابہ نے اس میں کس دل جمی سے حصہ لیا. کسی نے اسے سرسری نہیں لیا جی, سب نے اس کا اہتمام کیا, سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا, پورے ذوق اور شوق سے وہ چیزیں جو ہیں وہ لے آئے جی. پھر اسے تیار کیا گیا, پھر اس پر ایک نظر ڈالی گئی, پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ایک آیت جو ہے وہ لکھی نہیں گئی, پھر اس کا اعلان کیا جاتا ہے جی. پھر سارے لوگ جو ہیں وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ وہ کس کے پاس ہے. پھر خزیمہ بن ثابت الانصاری کے پاس وہ نظر آتی ہے, اور پھر سب کو وہ بات دیکھیں, وہ بات سب کو یاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کی گواہی کو, اس آیت پہ خزیمہ بن ثابت ایک گواہ ہے, اور ان کی 2 گواہیوں پہ پورا مدینہ گواہ ہے. پورا مدینہ گواہ ہے. صدیق صاحب قبلہ, وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین کرام, یہ ایک کہ پھر اس مصحف کو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس رہا. پھر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ام المومنین حفصہ ہیں, ان کا علمی رجحان, لکھنے پڑھنے کا شوق تھا, پھر یہ ان کے پاس محفوظ کر دیا گیا. ناظرین کرام, یہ ایک ایسی گفتگو ہے, ایک ایسی لذیذ اور ایمان افروز حکایت ہے جسے ختم کرنے کو جی نہیں چاہتا, لیکن وقت کا دامن تنگ ہے. پوری گفتگو کا ہر پہلو اور ہر نقطہ ہی ایمان افروز ہے, لیکن آخر میں جو
صدیق صاحب قبلہ نے جس طرف اشارہ کیا خزیمہ بن ثابت کے واقعے کی طرف، پتہ یہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام ہمیں درس یہ دے کے گئے کہ ہم سچ بولیں تو سچ ہوتا ہے، حضور جو فرمائیں وہی سچ ہوتا ہے، اور حضور کی ذات پاک کے اندر اس فنائیت کو پا لینا یہی ایمان کی معراج ہے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے، اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔